بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ٹی پاکستان میں ساجد جدوئی کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ اس وقت اٹک جیل میں وہاں قید ہیں۔ تو دو تین سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کر لیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو بشرا بی بی ہے، اس کا سوشل میڈیا کے باتیں چل رہی ہیں کہ یہ وعدہ معاف گواہ بن چکی ہے۔ اور دوسرا ایک پوائنٹ ہے کہ عمران خان کو جیل میں قتل کرنے کی سازش تیار کر دی گئی ہے اور ان کو وہاں پہ زہر دے کر مارا جائے گا۔ تو یہ دو اہم پوائنٹس تھے، تو میں نے کہا چلو دوستوں سے اس پوائنٹ پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، التوا کا شکار ہو جائیں گے، یا مطلب کوئی بھی اس میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے مردم شماری کے حوالے سے، یا کوئی بھی ایشو کریٹ کر کے ملکی جو حالات ہیں وہ ان کا جو اس وقت دھماکے 2-3 ہوئے ہیں اور آگے بھی خطرات ہیں، تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ان کو بھی مد نظر رکھ کے جو الیکشن کو ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو عمران خان صاحب کے بارے میں جو بات گردش کر رہی ہے کہ ان کو جیل میں زہر دے کر قتل کر دیا جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایکچولی اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کل بلاول بھٹو زرداری کراچی میں موجود تھا، تو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور یہ تو حقیقت ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی واضح حکم ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ یہاں جو بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے، آگے بھی وہی فصل کاٹیں گے، یہاں بھی آپ کو وہی نتائج ملیں گے۔ تو جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے، تب ان کے جو دوست نما دشمن تھے، جو اس وقت اس کی مطلب اس کے جسم میں، اس کے خون میں سرایت کر کے اس کے ساتھ چپٹے ہوئے تھے، ان لوگوں نے عمران خان صاحب سے وہ فیصلے کوائے ہیں جن کی سزا اب صرف خالی عمران خان صاحب ہی بھگتیں گے اور بھگت رہے ہیں۔ وہ لوگ چونکہ وہ وقتی طور پر آئے تھے، ان کے کوئی ذاتی مفادات تھے، ان کی ذاتی دشمنیاں تھیں، یا ان کے کوئی بھی معاملات تھے، وہ ان کی جرأت نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے لوگوں سے ٹکر لیتے۔ تو چونکہ عمران خان صاحب کے پاس ایک پاور تھی، تو انہوں نے اس پاور کو استعمال کیا اور انہوں نے اپنی ضد یا اپنی انا یا اپنی دشمنی جو بھی ان کے مائنڈ میں تھا، جو ان کے دل میں تھا، انہوں نے عمران خان کو اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا لیا۔ جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر ان کا بھی غم و غصہ تھا، ان کو بھی درد تھا، ان کو بھی دکھ تھا، ان کو بھی تکلیفیں تھیں، تو پھر انہوں نے بھی تو اس طرح کے معاملات کرنے تھے، وہ بھی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، عدالتوں میں کیسز چلتے رہے، کہیں پہ عمران خان کو ریلیکسیشن ملتی رہی، کہیں پہ ان کے ساتھ ذرا سختی سے بھی معاملات پیش آتے رہے، ساری دنیا دیکھتی رہی ہے، پورا پاکستان دیکھتا رہا۔ تو اب چونکہ کل کا جو فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا ہے، وہ تو ایک واضح فیصلہ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں آ سکتی تھی۔ اس میں تو عمران خان کو ہر صورت گرفتار کرنا تھا، ہر صورت بلکہ گرفتار بھی کرنا تھا، اور یہ سزا بھی عمران خان صاحب پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے، اپیل چلتی رہے گی، جو بھی معاملات چلتے رہیں گے، اپیل میں کچھ نہیں ہوگا، وہ سزا پوری کریں گے 3 سال کی سزا بھی پوری کریں گے، اور اگر 1 لاکھ روپے جرمانہ جمع نہ کروایا تو 6 مہینے ایکسٹرا کی سزا کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ تو اس میں ہاں یہ فیور مل سکتی ہے کہ جو باقی جو کیسز ہیں، جو القادر ٹرسٹ ہے، یا اس کے علاوہ 2-3 اور سائفر کا ایشو بھی ہے، 2-3 اور بھی اس پہ 9 مئی کا بھی حملے کے جو ہیں اس کے اوپر کیسز ہیں، ان کی بھی جو سزائیں عمران خان کے لیے تجویز کی جائیں گی، ہاں وہ ان کی شاید اس میں کٹوتی ہو جائے کہ وہ اس سزا کو اور ان سزاؤں کو ملا کر وہ سب میں ریلیکسیشن مل جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ سزا کم نہیں ہو سکتی، اس سزا کو تو قانونی طور پہ عمران خان صاحب کو پورا کرنا پڑے گا۔
تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بشرا بی بی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اس کی گرفتاری کا وقت بھی آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے کوئی ایسا کچھ چھپا ہوا کام نہیں کیا جس میں یہ وعدہ معاف گواہ بن کر اس کے وہ راز کھول کے تو جو ہے نا خود سیف راستہ دے دیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو بھی کام کیے ہیں انہوں نے خود تسلیم کیا ہے. جو انہوں نے کام کیے، جو ان پہ کیسز چل رہے ہیں، وہ سارے عمران خان صاحب نے خود ہی تسلیم کیے ہیں. تو اس میں تو وعدہ معاف گواہ والی بات ہی نہیں. ہاں البتہ اریسٹ بھی ہو سکتی ہے، اریسٹ بھی ہونا ہے. وہ 2-3-4 دنوں میں 2-3-4 پیشیوں میں وہ بھی اریسٹ ہو جائے گی، کیونکہ جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا اور جو فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ جو ہوا تھا، تو وہ چیزیں ظاہر ہے وہ لوگ بھی نہیں بھولے. پیپلز پارٹی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شاید دشمن کو معاف بھی کر دیتی ہے. مطلب سیاسی دشمنی چل رہی ہے تو اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. دشمنی کی کوئی خاندانی دشمنیاں نہیں ہیں ان کی، کوئی زن زر زمین کی دشمنی نہیں ہے. یہ اقتدار کی جنگ ہے، اقتدار کی دشمنی ہے، تو اس پہ بات ہو رہی ہے. جو کچھ خان صاحب نے بشرا بی بی کے کہنے پہ ان کے عملیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خان صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں، ظاہر ہے اس کو وہ عمران خان بھی اب فیس کر رہے ہیں اور بشرا بی بی بھی عن قریب فیس کرنے والی ہے. تو عمران خان صاحب کو جیل میں یہ جو بات گردش کر رہی ہے کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور جیل میں ان کو زہر دے کر مار دیا جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے. وہاں جو قیدیوں کے لیے جو کھانا بنتا ہے وہ سارے قیدی کھاتے ہیں. اگر اس میں سے ایک بندے کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ تو آٹومیٹکلی پکڑے جائیں گے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر باہر سے کوئی کھانا دینے کے لیے آتا ہے اور وہ یہ سازش کر کے آتا ہے کہ وہ وہاں سے کوئی چیز ملا کر آئے اور آگے وہ عمران خان صاحب کو پیش کی جائے اور وہ اس کا کوئی بیڈ افیکٹ ہو جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے. ایسا پاسبل ہے نہیں، کیونکہ اگر باہر سے بھی کوئی کھانا دینے آتے ہیں تو وہ پہلے وہ ایک نظام ہوتا ہے جیل کے اندر. پہلے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، پہلے ڈاکٹرز اس کو چیک کرتے ہیں کھانے کو کہ یہ مضر صحت تو نہیں ہے، یہ باسی تو نہیں ہے، یہ پوسیدہ تو نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر اس کو کھا کر بھی تھوڑا سا چیک کیا جاتا ہے، تب جا کے اس بندے کو اس کا کھانا دیا جاتا ہے جس قیدی کا کھانا وہاں سے باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح کا کوئی منظرنامہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ صرف ایک شوشہ ہے اور بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی ساری سیاست جو ہے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز اور ووٹرز ہیں وہ ایک بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوائے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے شوشہ کرنے کے اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے. اب جب عمران خان صاحب کو 3 سال کے لیے اریسٹ کیا گیا ہے تو یہ اصل پروٹیسٹ کرنے کا یہ وقت تھا. اگر وہ واقعی عمران خان کے ساتھ سنسیئر تھے اور وہ اس کا دفاع کرنا چاہتے تھے تو وہ اس موقع پہ آ کے کرتے. اس موقع پہ تو کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکلا. آپ ہر شہر میں دیکھ لیں، ہر گاؤں میں دیکھ لیں، ہر چھوٹے بڑے گاؤں یا شہروں کو دیکھ لیں، کہیں بھی ایک بھی بندہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں نکلا. تو یہ پوزیشن ہے جو ان کے ووٹرز اور ورکرز کی ہے. اتنا ان کے اندر ضرورت ہے، اتنی ان کے اندر مطلب ایک جذبہ ہے اپنے لیڈر کے لیے کہ وہ لوگ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکے سوائے سوشل میڈیا پہ باتیں کرنے کے کہ ہاں جی سوموار کو وہ چھوٹ جائیں گے عمران خان صاحب، بس جی وہ ان کو سازش ہو گئی ہے، ان کو جو ہے نا قتل کیا جا رہا ہے جی. وہ بشرا بی بی جو ہے نا اس کو سیف راستہ دے دیے گئے، وعدہ معاف گواہ بن گئی ہے. بس جی وہ ججز جو ہے نا وہ اب معافی مانگ لیں گے عمران خان صاحب سے، لیکن عمران خان صاحب جیل سے باہر تو آ جائیں گے، وہ ان کو معاف نہیں کریں گے. پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا پہ شوشے پھیلائے جا رہے ہیں. اس کا عمران خان کو نہ کوئی فائدہ ہونا ہے نہ کوئی نقصان ہونا ہے. صرف یہ ان کی زبان وہ اپنی جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس طرح قانون میں نہیں ہوتا کہ کسی قیدی کو زہر دے کے اس کو باہر دیا جائے. تو یہ کوئی اس طرح کا نہ کوئی اس طرح کا کبھی کچھ ایسا ہوا ہے نہ آگے کچھ ہو سکتا ہے. اور عمران خان تو ایک لیڈر بھی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح تو ہونا پاسبل نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے چونکہ وہ ایج کے اس حصے میں ہیں کہ وہ اس وقت ہمارے تمام جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں، ہمارے جتنے بزرگ سیاستدان ہیں،
زرداری صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، عمران خان صاحب ان سے بڑے ہیں عمر میں، تو چونکہ وہ فٹ اس لیے ہیں کہ وہ سپلیمنٹ لیتے ہیں، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کی خوراکیں ایسی ہیں، لیکن اب ان کو جیل میں وہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے ایک دم سے ان کے جو صحت کا جو لیول ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو صحت اور زندگی کے اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دن انسان کے جو رکھے ہیں تو وہ تو انسان نے پورے کرنے ہیں، وہ تو جب تک اللہ تعالیٰ کسی کا وقت مقرر نہیں کرتا دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مار سکتی۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اس کی صحت ڈاؤن ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائیں یا اللہ نہ کرے تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ ایسا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، لیکن یہ جو شوشے پھیلائے جا رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ یا پی ٹی آئی کے ورکرز یا ووٹرز وہ ان باتوں پہ توجہ نہ دیں، ان شوشوں پر جو ہے نا وہ کان نہ دھریں، اور باقی جو ہماری پاکستان کی جو قوم ہے وہ بھی ان معاملات کو وہ دیکھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کچھ لوگ ہمدردی بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ سیاسی طور پہ بھی مخالفت میں بھی کہہ رہے ہیں، لیکن خدا را سوشل میڈیا پہ اس طرح کی آپس میں نوک جھوک کی باتیں یا لڑنے جھگڑنے کی باتیں اس طرح کی نہ کریں۔ جو قاعدے قانون ہیں وہ موجود ہیں ملک کے اندر، ان کے مطابق معاملات چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر تھوڑی سی قانون سے ہٹ کر تھوڑا سا اگر کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو آگے پھر قانون اس چیز کا بھی راستہ روک لیتا ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ قانون سے ماورا جو کچھ ہوتا جائے تو قانون اس پہ خاموش ہو جائے۔ ٹھیک ہے اگر کچھ اس طرح کے غیر قانونی کوئی اقدامات ہو جاتے ہیں تو پھر آگے قانون اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو یہ ریئلٹی ہے، یہ حقائق ہیں۔ اور جو ہماری آخری بات ہے الیکشن کے حوالے سے، تو یہ تو دو تین تیسرے دن یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، تو اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ الیکشن کا سسٹم شروع ہو جائے گا۔ الیکشن میں تاخیر کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی، الیکشن اپنے وقت مقررہ پر ہوں گے، آئین کے مطابق جو بھی ان کی مدت ہے 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد الیکشن کے بعد نئی جو گورنمنٹ ہے وہ آ کر ملک کے جو معاملات ہیں وہ اس کو آگے چلائے گی، اور جو ان کی پالیسیاں ہیں معیشت اور ملک کی ترقی اور دوسرے جو معاملات ہیں اس کو وہ اس پہ آگے کام شروع کر دیں گے۔ تو الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔